حدیث کا مفہوم ہے کہ حج کرنے والے کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب حج کرنے والا جس نیت سے بھی حج کرتا ہے اس کی وہ نیت اس کو دے دی جاتی ہے، جس مراد کو لے کر وہ حج کرتا ہے وہ اس کی مراد پوری کر دی جاتی ہے۔ اگر وہ دنیا کی مرادیں اور دنیا کی دعائیں، دنیا کی حاجات کو لے کر حج کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کی ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دیں گے، اور اگر وہ آخرت کی دعاؤں کو اور حاجات کو اور باتوں کو سامنے رکھے گا، اللہ آخرت عطا فرما دیں گے۔ یہ دعاؤں کا سفر ہے، حج کا سفر مانگنے کا سفر ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ سفر کے ہر موقع پہ خوب مانگے خوب مانگے خوب مانگے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی 5 پوائنٹس بتائے جائیں گے دعاؤں کے اعتبار سے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حج کرو، عمرہ کرو، میرے لیے کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے کرو۔ دیکھیں، خاوند اپنے گھر میں فروٹ لاتا ہے، سبزی لاتا ہے اور چیزیں لے کر آتا ہے، ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ بیوی پوچھتی ہے میرے لیے کیا لائے ہو؟ یہ بچوں کے لیے کیا، یہ اپنی ماں کے لیے کیا، یہ اپنے لیے کیا، یہ اس کے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندو، میرے لیے کرنا۔ جن کو اللہ حج عمرے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، قیامت کے دن اگر اللہ ان سے یہ پوچھیں صحت میں نے دی، مال میں نے دیا، بتاؤ کس کے لیے کیا، حج کس کے لیے کیا، اتنا بتا دو۔ تو ہم اس پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پورے سفر میں اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رحمت فرما دیجئے، اس حج کو اپنے لیے قبول فرما لیجئے، مجھے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ اخلاص اور میں آپ کے لیے کروں۔ تو ایک دعا یہ مانگنی ہے، اللہ اس حج کو قبول فرما لیجئے اپنے لیے۔ دوسری بات قرآن مجید کے اندر ہی ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ 17ویں سپارے میں جہاں ذکر ہے حج کا، تو وہیں یہ آیت کا ایک حصہ ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ یہاں سے مفسرین نے سمجھایا ہے کہ حج کے موقع پہ جا کے دنیا بھی خوب مانگ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی دنیا ہمارے پاس بہت ہے، ضرورت کی ہر چیز ہے، وہاں جا کے تو صرف آخرت مانگیں گے۔ بھئی آخرت بھی مانگنی ہے، بہت مانگنی ہے، بہترین مانگنی ہے، لیکن دنیا بھی مانگنی ہے، خوب مانگنی ہے۔ تو اس سے بھی انشاءاللہ ہمیں کمی نہیں کرنی، دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے، قرآن مجید کے اندر بیت اللہ شریف کے بارے میں آتا ہے مبارکوں، برکت والا گھر ہے یہ۔ تو ایک پوائنٹ ہمیں مل گیا، برکت۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم جب وہاں جائیں تو اللہ تعالیٰ سے برکتیں مانگیں اور خوب مانگیں۔ یہ جگہ ایسی ہے جہاں سے ساری دنیا میں برکتیں تقسیم ہوتی ہیں، ہم اپنے لیے برکت مانگیں۔ کیسے مانگیں؟ اس کو ہم سوچیں، اس پہ ہم وہاں وقت لگائیں، کہاں کہاں کس کس جگہ ہمیں برکت کی ضرورت ہے، وہاں وہاں ہم برکتیں مانگیں۔ پوائنٹس کے اشارے کے طور پر چند باتیں بتا دی جاتی ہیں۔ یا اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں برکت عطا فرما، میری اولاد میں برکت عطا فرما، میری صحت میں برکت عطا فرما، میرے حافظے میں برکت عطا فرما، میرے فیصلوں میں برکت عطا فرما، وقت کے مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ میرے معاملات میں برکت عطا فرما، اللہ میری قبر میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے برکت کو مانگنا ہے، ہر چیز میں، ہر چیز میں برکت مانگنی ہے۔ اس کو کھولتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ وہاں دل کو کھول دیتے ہیں، انسان برکت مانگے، جہاں جہاں اللہ قدم قدم پر برکتیں عطا فرما، تو اس کو ہم اللہ سے مانگیں، برکت مبارک ہوں۔